اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام عزیز پاکستانیوں اور جو باہر بھی لوگ اگر کوئی سن رہے ہیں تو میں سب کو پہلے بہت بہت عید مبارک کہتا ہوں جو عید گزر گئی، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ایسی اور عیدیں لے کے آئیں جن میں ہم واقعتاً عید منائیں، خوشی منائیں، اور ہم ایسے حادثات کا شکار نہ ہو جائیں جس طرح کے حادثات کا شکار ہم ہو رہے ہیں۔ یہ ایک المناک حادثہ ہوا بہاول نگر میں، اس کی ہر طرف چیخ و پکار پڑی ہوئی ہے، اور ہر طرف جو لوگ ہیں اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے جو جس طرح کا وہ واقعہ ہوا اس کے بارے میں تو ساری جزیات تک آپ تک پہنچ گئی ہوں گی، ساری فوٹیج بھی پہنچ گئی ہوں گی، ساری چیزیں پہنچ گئی ہوں گی، اس کے اوپر تو میں کوئی بات نہیں کروں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ حادثہ کوئی ایک دم نہیں ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ بیٹھے بٹھائے کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت کرتی ہے پرورش برسوں، حادثہ کوئی بے سبب نہیں ہوتا۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے۔ پہلے حادثے کے بہت سارے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اسباب ہم الحمدللہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت کثیر تعداد میں پیدا کر رہی ہے۔ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے واقعات، المناک حادثات ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں، اس سے آپ لوگ جو بڑے کوئی حکیم ہیں، دانا لوگ ہیں اس معاشرے میں، کیونکہ وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی معاشرہ حکمت سے، دانائی سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بھی معاشرہ دنیا کا۔ کسی میں کم ہو سکتے ہیں، کسی میں زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی معاشرہ اس سے خالی ہو جائے۔ میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہم ایک بیمار قوم نہیں ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم باسیط قوم بیمار ہیں؟ ہمیں قومی بیماریاں لاحق ہیں۔ ایک ہوتا ہے انفرادی طور پہ کوئی بیمار ہونا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس نے علاج کیا، وہ نفسیاتی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ جسمانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ قومی بیماریاں ہوتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم قومی طور پہ ہم بیمار ہیں، ہمیں ایک باسیط قوم بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور ہم نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم سب لوگ ڈپریس ہیں، سب لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، سب لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں، انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ باسیط قوم میں کہہ رہا ہوں، ذرا سا کوئی بات ہوتی ہے اور اس پہ ہماری برداشت بالکل جواب دے جاتی ہے۔ نہ ہمیں اس وقت اللہ کا خوف رہتا ہے، نہ ہمیں کوئی معاشرے کا یہ رہتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، نہ ہمیں یہ رہتا ہے کہ پوری دنیا ہمیں جو دیکھے گی وہ ہمارے بارے میں کیا خیال کرے گی، نہ ہمیں یہ رہتا ہے کہ یہ بدقسمت ملک جو ہے پاکستان، جس کا نام ہے، نام تو اس کا ماشاءاللہ ہم نے پاکستان رکھا ہوا ہے، لیکن یہ کتنا بد نصیب ملک ہے۔ اس کے بارے میں ایک سیریز بھی شروع کرنے لگا ہوں کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے۔ اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب قریب شروع کروں گا، وہ کئی قسطوں پر مشتمل ہوگی۔ آج میں صرف ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جو بھی لوگ یہاں پہ حکیم ہیں، دانا ہیں، اس معاشرے کو سمجھنے والے لوگ ہیں، سماجی علوم کے ماہر ہیں، معاشرتی علوم کے ماہر ہیں، معاشی علوم کے ماہر ہیں، آئینی علوم کے ماہر ہیں، ان سب کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یار یہ دیکھیں، یہ جس طرح کی عیدیں ہم منا رہے ہیں، جس طرح کے رمضان ہم منا رہے ہیں، کیا دنیا میں اور بھی کوئی قوم اس طرح منا رہی ہے؟ دیکھیں ہم کتنے زخمی ہیں۔ ہم نے 5 جنگیں لڑیں، 5 ہارے۔ ہم نے معاشی طور پہ ملک ہمارا تباہ ہو گیا، معاشرتی طور پہ ملک ہمارا تباہ ہو گیا، آئینی طور پہ ملک ہمارا تباہ ہو گیا۔ ہم نے پورے کا پورا ڈھانچہ مسمار کر کے رکھ دیا۔ کیا ہم اسی راہ پہ چلتے چلے جائیں گے یا کہیں پہ رکیں گے بھی؟ میرا خیال یہ ہے، میرے عزیز پاکستانیوں، آپ میں جتنے بھی لوگ میرے اس درد کو سمجھنے والے ہیں، میں آج بڑے درد دل کے ساتھ اٹھ کے آیا ہوں اور آپ سے التماس کرنے لگا ہوں کہ یہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، اس راستے کو پلیز روکیں، مہربانی کریں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کا سبب کیا ہے، یہ تو میں آپ کو پوری تفصیل سے بھی بتاؤں گا، لیکن میں موٹی موٹی بات آپ کو بتا دوں کہ جن معاشروں میں جو عہدوں کے حریص لوگ ہوتے ہیں، جو عہدوں کے حریص لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو عہدے دیے جاتے ہیں تو پھر یہی معاملات ہوتے ہیں۔ آپ مسلم شریف اٹھائیں، اس میں 4717 نمبر پہ ایک حدیث ہے، میرے خیال میں، میرا اندازہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اندازہ صحیح ثابت ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو عہدے کا حریص ہوگا، ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے، کیونکہ جو حریص ہوگا وہ انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد آپ بخاری شریف میں جائیں،
ایک 6622 ایک حدیث کا نمبر ہے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عہدے کا حریص ہوگا اگر اس کو عہدہ مل جائے تو اس عہدے کو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا، اور جو عہدے کا حریص نہیں ہوگا اس کو امر و مشورہ بینہم کے مطابق جب لوگ اس کا انتخاب کریں گے، جب لوگ اس کو لے کے آئیں گے، جب اس کا انتخاب میرٹ پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے گا۔ کیا ہم کسی ایسی غلطیوں کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ نساء 4 نمبر پہ اس کی آیت نمبر 58 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کو عظیم بادشاہی میں لوگوں کو عطا کرتا ہوں، وہ کس طرح عطا ہوگی مجھے، میں یہ اس بحث میں نہیں جا رہا، جن کو مل گئی بھائی جس طریقے سے بھی مل گئی، جب ان کو میں دے دیتا ہوں تو میں دو چیزوں کی ان سے توقع رکھتا ہوں۔ نمبر 1، وہ امانت داروں کی امانتیں ان کے سپرد کریں۔ تمام عہدے، اس میں جاوید احمد غامدی صاحب نے اور اپنا امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھا کہ یہ سیاست کا موضوع ہے، تمام عہدے میرٹ پہ دیے جائیں۔ ہم تاریخ پاکستان پہ نظر ڈالیں، کیا ہمارے پیارے وطن میں یہ عہدے میرٹ پہ دیے جاتے ہیں؟ کیا ہم میرٹ پہ دیتے ہیں یا خود غرضی پہ مبنی، اقربا پروری پہ مبنی، کوئی عہدے پیسے لے کے، کوئی رشوت لے کے، کوئی لالچ دے کر یہ عہدے ہم بانٹتے ایک دوسرے کو؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہم تارک قرآن ہو گئے نا، ہم قرآن پاک کے منکر ہیں، ہم منکر قرآن ہیں، جب ہم منکر قرآن ہو گئے تو اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ یہ جو دنیا میں ہمیں پاکستان کو، آپ دیکھیں نا پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اس وقت؟ دنیا کے کوئی 200 کے قریب ملک ہیں، اس میں کوئی 58-7 کے قریب اسلامی ملک بھی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ میں آج کی اس میں صرف یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میں قرآن پاک کا تارک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک حکم لے لیں قرآن پاک کا، میں تو صرف ایک اجمالی جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہم قرآن پاک پہ عمل کرتے تو قرآن پاک میں کوئی اسلامی حکومت قرآن پاک کے مطابق کوئی دوسرا ٹیکس مسلمانوں سے نہیں لے سکتی سوائے زکوٰۃ کے۔ ہم نے کو کم از کم 40 کے قریب ٹیکس لگائے ہوئے، 40 کے قریب۔ یہ جو حکمران ہیں پاکستان کے جو بنتے ہیں، یہ کہاں پہ جا کے جواب دیں گے جب قیامت والے دن لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ ان سے پوچھیں گے یہ جو ہم سے اتنے جابرانہ نظام ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا تھا اور ظالمانہ ٹیکس ہم سے لیے جا رہے تھے، ان کا جواب کون دے گا؟ اس کی بجائے اگر آپ زکوٰۃ لیتے، خالی زکوٰۃ کا جو رقم بنتی ہے، میرا بھی ایک چھوٹا سا، میں اپنے طور پہ کرتا رہتا ہوں، میری ایک ریسرچ ہے، 40,000 ارب کے قریب آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ لیتے ہیں 8,000 ارب۔ جب 8,000 ارب لیتے ہیں تو وہ بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں سب سے جھوٹی اور منافق قوم ہے، پوری دنیا میں سب سے جھوٹی اور منافق قوم ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں 8,000 ارب ہم نے اکٹھا کر لیا، کوئی ہم نے اکٹھا نہیں کیا بھائی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے افسروں کو تنخواہیں دیتے ہیں، جس کو 5 لاکھ تنخواہ دی اس کا 2 لاکھ کاٹ لیا اور بلے بلے کر دیا۔ ہم نے کہا دیکھو ہم نے جناب 8,000 ارب روپے اکٹھے کر لیے۔ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں دنیا میں ہم رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، دنیا ہمیں بالکل ایک مذاق کی طرح لے رہی ہے، دنیا میں ہمیں کہیں بھی پاسپورٹ، ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، پاکستانی قوم کے لیے فخر کی کوئی بات ہی نہیں رہی۔ ہمیں اس رستے سے واپس آنا پڑے گا۔ دیکھیں پاکستان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، کوئی دوسرا ملک ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم اس کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ اور برباد اور تباہ کون کر رہے ہیں؟ جو انگریز کے بنائے ہوئے ادارے تھے، جو بینیفیشری تھے پاکستان کے، جو بنائے انگریز نے اپنے مفاد کی خاطر، انہوں نے بنائے اپنی حکومت چلانے کے لیے، مثلا فوج کا ادارہ تھا، پولیس کا ادارہ تھا، بیوروکریسی کا ادارہ تھا، یہ جو مذہبی ادارے جتنے قائم کیے گئے، یہ جو پیروں اور مولویوں کی عیاشیاں پاکستان میں ہیں، یہ جو جاگیرداری کا سسٹم ہے، یہ جو سرمایہ داروں کو نوازا گیا، جو حکومت کے قریب ہوتے ہیں ان کو نوازا جاتا ہے، ان کی گیس فری ہوتی ہے، ان کی بجلی فری ہوتی ہے، ان کے ٹیکس فری ہوتے ہیں، ان کی سڑکیں بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا یہ جو میڈیا، یہ جو تماش بین کا کردار ادا کر رہا تھا پاکستان کے اصل مسئلوں پہ، تو کبھی میڈیا پہ بات ہی نہیں ہوئی، میڈیا پہ کبھی اصل مسئلوں پہ بات ہی نہیں ہوئی، فروئی مسائل، کبھی کس نے کیا کہا، کس نے کہا۔ اور ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں، ہماری یہ جو جوڈیشری کا سسٹم ہے پورے کا پورا، یہ جو وکلا کے رہنما ہیں بڑے بڑے، یہ جو جج صاحبان ہیں بڑے بڑے، دیکھیں یہ جتنے لوگ ہیں، یہ اگر پاکستان نہ بنتا تو یہ معمولی عہدوں سے آگے نہیں جا سکتے تھے، لیکن چلے گئے بھائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان دے دیا، جس طریقے سے بھی دے دیا۔ اب خدا کا واسطہ یہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ 90% ہیں، بلکہ 95% ہیں، وہ ان کے پلے کوئی چیز نہیں رہی۔ کوئی 16 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ خدا واسطے اس پاکستان کی طرف توجہ کریں، ان چیزوں کی روک تھام کریں۔
یہ کس طرح کا، یعنی یہ دیکھے پولیس جب وہاں پہ جب گنڈا گردی کر رہی ہے تو کیا وہ اپنے آپ وہ ایک انسان ہونے کا تاثر قائم کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں لگتا کہ ہم جانوروں کے ایک وہ جنگل میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ طاقت مائٹ از رائٹ ہے، طاقت کا قانون ہے، جو جتنا طاقتور ہے وہ دوسرے کو دبا لے اتنا ہی. ایسے نہیں ہو رہا، اس سے کوئی طاقتور ہے تو انہوں نے آ کے ان کو مار لیا. یعنی یہ جو عوام کی پٹائی تو خیر 70 75 77 سالوں سے جاری ہے، اس سے پہلے انگریزوں کے دور میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، لیکن جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کسی قوم میں بڑے کو سزا نہیں ملتی، جب انصاف نہیں ہوتا. دیکھیں معاشرے کسی اور چیز سے تباہ نہیں ہوتے. اگر یہ بے حیائی سے تباہ ہونے ہوتے تو پورا یورپ اب تک تباہ ہو چکا ہوتا. اگر یہ شرک سے تباہ ہونے ہوتے تو انڈیا تباہ ہو چکا ہوتا، چائنا تباہ ہو چکا ہوتا. اگر یہ ظلم سے تباہ ہونے ہوتے تو رشیا اب تک تباہ ہو چکا ہوتا. یہ ناانصافی سے تباہ ہوتے ہیں. ہم ایک ناانصاف معاشرہ ہیں. ہم عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے. ہم ایک ظالم معاشرہ ہے ہمارا. آپ دیکھیں ایک ریڑھی والے سے لے کے صدر پاکستان تک ہم ایک ظالم قوم بن چکے ہیں. براہ کرم اس پہ ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے. میں ایک جناب عاصم منیر صاحب کی خدمت میں جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی خدمت میں جناب شہباز شریف صاحب کی خدمت میں جناب مریم نواز صاحبہ کی خدمت میں، اور جتنے بھی ہیڈ ہیں عمران خان صاحب کی خدمت میں، سب کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ یار خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں کا دیکھیں، پاکستان کے لوگوں کا سوچیں. پاکستانی معاشرہ ایک بالکل گہری کھائی کے بالکل ایک کنارے پہ کھڑا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے اتنا تو رہنے دیں کہ کم از کم وہ سانس لے سکیں. آج 3 وقت کی روٹی بھی لوگوں کو نصیب نہیں ہے، اور سانس لینے کے لیے آکسیجن بھی نصیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی.